صحیح علامہ صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس چیز سے بچے، اس چیز سے بچے، اس چیز کو زیادہ کھائیں، تو روزے کی مکمل میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اسپیشلی رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ کا اگین ہم اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں الحمدللہ، اور آغاز سے لے کر اختتام تک معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ، اور نعتیں بھی سنیں گے. آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جتنا میکسیمم ہوا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ بالکل ضروری ہے. اور پھر بھی میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، ابھی اس لیول کی گرمی نہیں ہے جو جولائی اور اگست میں یا جون کے اینڈ میں ہوتی ہے، اور اپریل بس ٹھیک ہے، گرمی ہے مگر شدت نہیں ہے، بالکل تو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ روزے میں اگر انسان کو بھوک اور پیاس تو برداشت کرنا پڑے گی، وہ جس بھی لیول کی ہو. تو اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ عمل کریں گے یقیناً پھر معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو روزے میں جہاں بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے اور ہم کرتے ہیں، اور افطار کے وقت کا انتظار بھی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو وقت افطار ملتی ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. افطار کے وقت جب دن بھر کا بھوکا ہوتا ہے، دن بھر کا پیاسا ہوتا ہے، پانی سامنے ہے پی نہیں سکتا، کھانا سامنے ہے وہ کھا نہیں سکتا، پورا دن اس نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بسر کیا، کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے بچا رہا. جب افطار کا وقت ہوتا ہے پھر وہ اس کے ٹیبل پہ، وہ دسترخوان پہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں، جب وہ کھاتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے. جب پانی پیتا ہے اسے سکون ملتا ہے، کھانا کھاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، جب وہ پھل کھائے گا سکون ملے گا. ایک خوشی تو مل گئی افطار کے وقت جب وہ افطاری کرتا ہے. دوسری خوشی ہے اللہ سے ملاقات کے وقت، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جسے قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں. جس کی جزا خود اللہ کی ذات ہوگی. تو آپ تصور کریں کہ وہ عبادت کتنی بڑی عبادت ہے جس کو آج ہم ینگسٹرز کی بات کر لیں تو تھوڑی سی بیماری ہو جائے، تھوڑا سا جو کہ معاملہ بن جائے تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ مہینہ ایک سال کے بعد آتا ہے تو انسان کو کیئر کرنی چاہیے اور چھوٹے موٹے معاملات کو برداشت کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. خدا کے لیے یہ اتنا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ، اتنی لوٹ سیل اس پہ لگی ہے کہ جو نفل پڑے گا فرض کا ثواب ہے، جو فرض پڑے گا 70 فرائض کا ثواب ہے. تو اتنی بڑی لوٹ سیل تو کوئی برانڈ بھی نہیں لگاتا کہ اتنا بڑا جو نا ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے، اتنی بڑے معاملات کر دیے جائیں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے سال بعد جو ڈسکاؤنٹ دی جا رہی ہے، اور کون سا ایسا شخص ہے جو اس ڈسکاؤنٹ کا فائدہ نہ اٹھائے. ہمارے ہاں کوئی کپڑے کا برانڈ ہے یا جوتوں کا برانڈ ہے، وہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگتی ہے، رش ہوتا ہے، دنیا وہاں پہنچی ہوتی ہے، کندھوں سے کندھے ملے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہیں کیوں کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے. یہاں پہ تو 70% سے بھی بہت آگے ہے. اور پھر آخری عشرے میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو میں یہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو آپ آسان نہ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، دن کا روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں. اور روزے کا حق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں اور بری سوچ سے بچائیں، اپنی نظر کو بچائیں. جب یہ سارے آپ کام کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کا جملہ وہی ہے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ بھی ملے گی، آپ کو فزیکل ہیلتھ بھی ملے گی، آپ کو اسپرچول ہیلتھ بھی ملے گی. یہ ایک روزہ ہے، 3 پیکج ہیں، جو اس کا حق ادا کرے گا اس پہ کرم ہو جائے گا. علامہ صاحب ابھی آپ افطاری کی بات کی تو افطاری میں اللہ پاک خود فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے اور صرف میرے ڈر سے اور میرے حکم سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نہیں کھا رہا. یہ جو فاسٹنگ ہے اور یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے ہم پہ، امت محمدیہ پہ. یہ کرم ہے کہ جس میں سحر بھی ہے، افطار بھی ہے، اور افطار سے لے کے سحر تک آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. تو اس دوران اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے اور پھر پانی کی مقدار جو ایک عام باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی، دین آپ بڑا اچھا پورا دن گزار لیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف بھوک اور پیاس میں ہی نہ رہیں، اپنے آپ کو بدلیں. چینج یور سیلف فرسٹ آف آل، کہ اپنے آپ کو اگر ہم چینج نہ کر پائیں اس رمضان میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. رمضان یہ سب سے بڑا ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہماری ذات میں ہونی چاہیے، اور ہمارے جو سوچ ہے اس سے نیگیٹیوٹی دور ہو، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور اسپرچویلٹی کی طرف آئیں. دین ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جب جھکیں گے، جب ہمارا سر جھکے گا، اصل میں ہمارا دل جھکے گا، مولا جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، پھر پریشانیاں جو انسان کو لائف میں آتی ہیں نا، انسان کو پریشان گھبرائے گا نہیں. ہمارے پی ایم صاحب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں، مگر بات یہی ہے کہ واقعی ہم نے نہیں گھبرانا. مگر پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، گھبرانا نہیں، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے.
جو آزمائشیں پریشانیاں انسان پہ آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جو صبر کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ رکھ کے بھی اگر ہم نے بھاگم بھاگ کرنا ہے, روزہ رکھ کے بھی ہم نے گالم گلوچ کرنی ہے, روزہ رکھ کے بھی ہم نے تو تڑاک کرنی ہے, روزہ رکھ کے بھی ہم نے بیوی سے اور عورتوں سے کھچ کھچ کرنی ہے, تو فائدہ کیا؟ اصل اس لیے اپنے آپ پرہیزگاری کو جو ہے. بدلنا چاہیے.